حضرت علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی نعرہ سلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے درود اور سلام محمد راجہ محمد۔ امام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے موبائل ہیں وہ آف کر لیں۔ اے دشمن شبیر تیرے پیر پہ لانا ہے۔ وہ ہستی جو رحمان الرحیم ہے، جس کے ذکر سے قرآن شروع ہوتا ہے اور جس کے ذکر پر تمام ہوتا ہے، وہ خود ہی اپنی تعریف کرتا ہے اور یہ تعریف اسی کو دے گئی کہ میں رحمان الرحیم ہوں اور میں عالمین کا رب ہوں، اس لیے بس میری حمد کرو اور میری تعریف کرو۔ جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ سب میری ہیں اور صرف میری تعریف کرو۔ میں عالمین کا رب ہوں۔ رب کے معنی ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ ایک پودا ایک درخت کوئی لگاتا ہے اور اسے روز پانی دیتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، تو عربی میں اس پودے کو پروان چڑھانے والے کو رب کہتے ہیں۔ یہ ہے رب کی تعریف۔ تو کائنات جس میں عالمین ہے یا عالمین والی کائنات سے بڑا لفظ ہے عالمین، اس لیے کائنات کہتے ہیں اوپر اور نیچے، کون اور مکان، کچھ نیچے ہے کچھ اوپر۔ لیکن عالمین کا مطلب یہ ہے کہ اتنے عالمین، اتنے عالم، اتنی دنیائیں ہیں کہ جو تمہارے تصور میں نہیں آ سکتے اور ان کی گنتی ناممکن ہے۔ اس لیے اس کا نام دنیا رکھا، یہ اللہ کا رکھا ہوا نام ہے۔ جو آپ کہتے ہیں یہ دنیا ہے، ہماری دنیا ہے، تو چونکہ قرآن کی آیات میں یہ نام آیا تو نام اللہ نے رکھا، یہ دنیا ہے۔ دنیا نام رکھ کر اس نے بندوں کو بتایا کہ عالمین کیا ہے۔ دنیا لفظ دنی سے ہے، دنی کے معنی کم ترین، نہایت کم تر، تو اس کے عالمین میں یہ خطہ سب سے کم تر اور چھوٹا اتنا کہ سائنسدانوں نے کہا ایک بڑا سا کاغذ لے لو، سفید ہے، اس پہ قلم کی نیب سے ایک ڈاٹ لگا
بس عالمین میں اس کا مقام یہ ہے، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں جس کے لیے ہم جی رہے ہیں، تو کہتا ہے تمہاری مقام صرف یہی ہے، اور تم جس کی تعریف کر رہے ہو اس میں ایسے بہت سے عالم ہیں، عالم یعنی وہ نظام شمسی جس پر ہماری دنیا ہے، وہ ایک خط ہے جس پہ کائنات چل رہی ہے اور گھوم رہی ہے، تو صرف دنیا نہیں گھوم رہی بلکہ ہم جس دنیا میں ہیں، جس نظام شمسی میں ہیں، یہ پورا نظام گھوم رہا ہے، پورا نظام گھوم رہا ہے، کئی چالا دنیا کی اپنی دو چالیں ہیں، ایک تو محور میں گھوم رہی ہے اور ایک یعنی سورج کا تباہ کر رہے ہیں اور اپنی جگہ پر گھوم رہے ہیں، اتنی حرارت کہ دو طریقے سے چل رہے ہیں اور ہمیں بھی نہیں پتا، ہمیں کسی جنبش کا پتہ ہی نہیں چلتا، یہی اس کو قدرت تھی تو اس نے کہا ہمارے عجائبات دیکھیں، اور پھر ہم نے اس کے ساتھ اور سیارے ستارے اس کے دوست بنا لیے، چونکہ یہ گھبرا رہی تھی کہ مجھے اندھیرے میں پھینک دیا اور سب سے کم تر جگہ پر ڈال دیا اور میں اکیلی، تو کہا نہیں، تیرے بہت سے دوست، تیری سہیلی تارد ہے، زہرا ہے، مشتری ہے، زہد ہے، تو نے اندھیرے کا شکوہ کیا، میں نے تجھے روشن آفتاب دیا، چونکہ وہ تجھے روشن دیتا ہے اس لیے تو اس پہ سکتے جا، اور تیرا یہ طواف جو ہے آفتاب کے گرد، وہ تیرے سرزمین پر رات و دن بنایا اور موسم بنایا اور رات بھی اندھیری نہ رہے گی، ایک چاند دے دیا، تو دنیا کا ایک سورج بھی ہے، دنیا کا ایک چاند بھی ہے، بندوں کو سمجھایا ہے کہ وہ اکیلی بیچاری اسفل تھی، کمی تھی، لیکن اس نے سجدہ کیا ہم کو، اطاعت کی ہماری، ہم نے اسے انعامات دے دے، تیرے دنی کے لیے آفتاب دیا، مہتاب دیا، سورج دیا، چاند دیا، تو جب اس کے لیے میں چاند اور سورج دے سکتا ہوں تو میرے بھی تو چاند سورج دے، تو ایک دنیا نام رکھ کر اتنا بڑا سورج دیا کہ سائنسداں تھک جاتے ہیں اس کی تعریف کرتے کرتے، کتنا زمین سے 13 کروڑ زیادہ بڑا ہے، اس کی آتش سیال میں پگھلی آگ ہے، وہ آگ خشک نہیں ہے، سونے کو گلا کے پانی کی طرح بہا دو، اس طرح سونا پگھل رہا ہے آفتاب میں، کہیں آفتاب کو پاتے تو وہ پگھلا ہوا سونا ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اتنا سونا زمین کھودو تو نکلتا ہے،
سورج دن بھر میں برسا دیتا ہے اپنا سنہرا سونا، لیکن اس کو کمال حاصل ہے کہ کرنوں کو باہر لاتا ہے، دھوپ بھی دے دیتا ہے اور پھر اپنی کرنوں کو واپس لے کے چلا جاتا ہے اور رات بھر کے لیے برسا دیتا ہے۔ کسی نے سورج کی کرن پکڑی، پھیلا بھی دیا، سمیٹ بھی دیا۔ کبھی تو امام سے پوچھا، پوچھنے والے نے کہ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ تم ہمارے ہو ہم تمہارے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا ہم ایسے ہمارے ہو جیسے سورج کی کرنیں، تو ہم سے جدا رہ نہیں سکتے۔ سورج کی کرنیں باہر جاتی ہیں پھر واپس پلٹ آتی ہیں، تم کہیں بھی جاؤ ہمارے رہو۔ رات آئی تو چاند کو روشن کر دیا، اس سے کہہ دیا روشنی لے لے، بہت ایسے کے پاس مانگ لی، چاند نے روشنی لے لی، پھر سارے سیاروں نے لے لی، اور پھر خود دنیا دنی کی اندھیرے نے کی۔ چاند پہ جاؤ تو یہ چاند کا چاند بنی، اس کو بھی نور دے دیا، اس کو بھی روشنی دے دیا، تو مادے کو اس طرح نور دیتا ہے۔ چاند مادہ ہے، چمکتا ہے نور کی طرح۔ لوگ نور کو نہیں سمجھے کہ جس میں انسانی میں آنے والا نور کیسے ہو سکتا ہے۔ مٹی کا چاند چمک سکتا ہے اور اس کا چاند نہیں چمک سکتا، کیا اس کا سورج نہیں روشن ہوگا؟ تو اس نے کہا یہ تمہارا سورج، ہمارے سورج کا نام ہے سراج منیر۔ ہمارے سورج کو اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ دنیا تباہ کر کے عظمت آفتاب بتا رہے ہیں، تو ہم اپنے سورج اور چاند کی عظمت کیسے بتائیں؟ تو ہم نے اپنے سورج کی قسم کھائی، اپنے چاند کی قسم۔ بھلا ہمیں قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری تو ہر بات حق ہوتی ہے، ہماری ہر بات تو سچ ہوتی ہے۔ ارے قسم کھائے جس کی بات پر کسی کو یقین نہ ہو، لیکن ہم نے قرآن میں 87 قسمیں کھا ڈالی۔ تو اب سوچو، ایک بات ہم تم سے کہتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں، اور ایک بات کہتے ہیں تو قسم کھا کے کہتے ہیں، تو سمجھو تو اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ وہ بات جو ہم کہتے ہیں تو جمال میں کہتے ہیں، جب قسم کھاتے ہیں تو جلال میں ہوتے ہیں۔ قسمیں ہمارا جلال ہے، قسمیں ہمارا جلال ہے۔ تو ہمارا سورج، ہمارا چاند، ہمارا جلال، ہمارا جمال، اس لیے ہم نے کہا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، مجھ کو روشن آفتاب کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم۔ بھائی جب آفتاب کی قسم کھا رہا ہے تو الگ سے روشنی کی قسم کیوں کھائی؟ پتہ چلا ایک آفتاب ہے، ایک اس کی روشنی، اور پھر کہا اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے اور بلا فاصلہ آتا ہے، بیچ میں کوئی تارا نہیں، بس سورج گیا اور چاند آیا۔ یہ ہمارے سورج اور چاند ہیں، یہ ہمارے سورج اور چاند ہیں۔ سورج ہمارا نبی ہے، روشنی اس کی ہماری کنیز خاص زہرا ہے، اور قمر ہمارا علی ہے
جو سورج کے پیچھے آیا ہے، بس نبی گیا ہے، علی قبر میں اترے ہیں، آفتاب کو رکھا ہے، جھکے ہیں، اب جو اٹھے تو چاند، جہاں سورج ڈوبا وہیں سے چاند نکلا، اسے کہتے ہیں بلا فصل، بیچ میں کوئی نہیں ہے، دفن کیا اور میں ہوں۔ وہیں سے چاند شروع، وہیں سے چاند شروع، اب رہ گئی۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء آئے اور ہر ہادی نے قومیں بنائی، کچھ کے نام معلوم، کچھ کے نہیں معلوم۔ اللہ نے خود ہی آیت میں کہہ دیا کچھ پیغمبروں کے ہم نے نام لیے اور کچھ کے نام تمہیں نہیں بتایا۔ تو اب جن کے نام نہیں بتائے تو ان کی قوموں کا بھی پتہ نہ، تو کہیں تو بھٹکتی ہوں گی وہ قوم، تو پھر پہچان بتا دی کہ بھئی 1,24,000 نام انبیاء کے بتاتے تھے، پورا قرآن تو ناموں سے بھر جاتا ہے، اور ہمیں مختصر بات کرنی تھی، ہمیں تو مختصر باتیں کرنی تھی، کوئی لاکھوں آیتیں تھوڑی اتار آنا، ہمیں لاکھوں آیتیں نہیں اتارنی تھی، موٹی کتاب نہیں، بات چھوٹے لفظوں بڑی بڑی باتیں کہنے جو قیامت تک کے لیے تمہارے لیے کافی ہیں۔ تو ہم نے اس میں انبیاء کے کچھ کے نام بتایا، لیکن اگر تمہیں اور انبیاء کی تلاش ہو تو معیار ہمیں بتا دیا۔ پہلا معیار یہ ہے کہ وہ ہادی جو اپنی قوم کی ہدایت کرے وہ توحید پرست ہو، اس کا پہلا پیغام یہ ہو اللہ ہے۔ اگر بہت سے خداؤں کو مانے تو وہ ہمارا نمائندہ نہیں، توحید کو مانے اور وہ سچا ہو، وہ سچا ہو، وہ صدیق ہو، اس طرح پہچان بتا دیا اللہ نے۔ اب اگر تمہیں کہیں ایسا نظر آ جائے تو انکار نہ کرنا کہ اس کا نام قرآن میں نہیں آیا، وہ ہوگا میرا ہادی۔ اگر نیکیوں کی خبر دے رہا ہے تو وہ میری طرف سے مقرر ہوگا۔ ویسے بہت سی قومیں نظر آئیں جنہوں نے اپنے ہادیوں کے نام لیے، لیکن ان کا ذکر تاریخ اسلام میں نہیں آیا۔ یہ کیسے پتہ چلے کہ وہ بھی آسمانی باتیں کرتے ہیں؟ تو اس کا اندازہ اس سے ہو جاتا ہے کہ جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے اگر وہ فکر ان کے ہاں پائی جاتی ہے تو وہ نقطہ جہاں پہ مل جائے تو پتہ چلے گا وہ بھی سچے ہیں اور ان سے بھی علم لیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے پڑوس میں ہندوستان ملک ہے، وہاں کی قوم ہندو ہے اور وہاں آرینس آئے اور آرینس نے ہندوستان کو تہذیب بتا دی۔ ایک بھٹکتی ہوئی قوم اوپر سے کہیں سے اتری سائبیریا کی طرف سے آذربائیجان سے، اور وہ نیچے اترتی چلی گئی اور ہندوستان تک پہنچ گئی۔ اس میں سندھ بھی آ جاتا تھا، اس میں پنجاب بھی آ جاتا تھا۔ اب خطے میں چھوٹا سا ٹکڑا الگ ہے، بڑا سا ٹکڑا الگ ہے۔ جیسے زمین سورج سے الگ ہے، جیسے چاند سورج سے الگ ہوا، ایسے ہی پاکستان ہندوستان سے الگ ہے۔ تو چاند بہت چھوٹا سا ہے، ہمارا پاکستان کی چاند ہی ہے، وہ دیکھتے رہو، کہہ سکتے نہیں، کام آ سکتا نہیں۔ چاند سے کیا شکوہ کریں، چاند سے کیا بس دیکھتے رہو، ملک ہے یہی ہے پاکستان، چاند ہے۔ تو قوم ہے ان کے ہاں ایک نظریہ یہ ہے کہ دو خاندان چلے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے دو خاندان چلے۔ ایک خاندان کو کہتے ہیں سوریہ ونشی، ایک کو کہتے ہیں چندر ونشی۔ کہتے ہیں ایک سورج کا خاندان ہے، ایک چاند کا خاندان ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں
سورج کے خاندان میں حکومت کی اور سورج حاکم تھا۔ اب جب کل جو گزر جائے اور رام راج آئے تو چاند کی حکومت ہوگی۔ اب چاند حکومت کرے گا تو ان کی بات قرآن سے مل گئی۔ اللہ نے کہا مجھے سورج کی قسم، مجھے چاند کی قسم۔ سورج نبی ہیں، چاند علی ہیں۔ پہلے سورج کی حکومت تھی، اب چاند کی حکومت، اب چاند حکمران۔ اور چاند بھی ایک نہیں، سورج تو ایک ہے، اسے ہونا ہی تھا، اس لیے کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ نبوت اس پہ ختم ہو رہی تھی تو وہ آفتاب نبوت تھا۔ چاند وہی بنائے تاکہ عظمت نبوت باقی رہے۔ تو اب گنتی میں اس نے بنائے 12، قسم کھائی ایک کی لیکن بنائے 12۔ تو ایک کے 12 کیسے بنتے ہیں؟ اس لیے اس نے سمجھایا کہ ایک کے 12 کیسے بنتے ہیں، سمجھو اس کو، ایک کے 12 کیسے؟ چاند تو ایک ہی ہے لیکن 12 بار نمودار ہوگا۔ 12 مہینوں میں تقسیم کر کے ہر مہینے کا ایک چاند بنا۔ یہ چڑھا یہ اترا، یہ غروب ہوا یہ چڑھا یہ اترا۔ اب گنتے رہو 12 چاند آئے، چاند ایک ہی ہے، نام اس کا علی ہے، آئے گا 12 اولنا محمد اوسطنا محمد کلنا۔ سورج روشنی پھیلائے اور سب اس سے فائدہ اٹھائے، یعنی کوئی خطہ ایسا نہیں جو سورج کی روشنی سے محروم رہ گیا ہے۔ جو اپنی روشنی کائنات کے چپے چپے پہ پہنچا دے اور وہ اس کی تپش بندوں کے لیے رحمت بن جائے، تو اب سمجھو میرا سورج کیسا ہے، اس کو ہم رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ وہ کائنات کے لیے رحمت ہے، ہر ایک کو اس سے فائدہ ہی پہنچے گا، اس لیے کہ وہ رحمت ہے۔ اور چاند دیکھو تو صحیح کہ یہ چاند جو ہے ہم نے سورج کی حکمرانی قائم کر دی اور چاند کو اس کا نائب بنا دیا بلا فصل، بیچ میں کوئی آ نہیں سکتا۔ ستارے بنائے کروڑوں، سورج ڈوب جائے ستارہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نائب سورج ہوں۔ کیا مجال ستارے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں سورج کا، بس جب چاند آئے تو ستارے شرما جائیں، اس لیے کہ چاند ہی چاند ہے۔ لیکن ہم نے دین کا تعلق سورج سے نہیں رکھا، دین کا تعلق چاند سے رکھا، اس لیے ہم نے قسم کھائی، پہلے سورج کی قسم کھائی پھر چاند کی قسم کھائی۔ دین کا کام سورج سے نہیں متعلق، دین کا کام چاند سے متعلق ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس کو رسالت کہا، اس کو امامت کہا۔ امامت کیا ہے؟ تعلیم نبی کو قائم رکھنے کا سلسلہ، اس کا جو چاہے نام، تفسیر قرآن کہہ لو، حدیث کہہ لو، فقہ کہہ لو، جو سمجھ میں آئے کہہ لو۔ تو اب دین پہ حکومت کسی جانا، دین کا کام کہتے جانا، اسی تم کو میں سمجھانا چاہ رہے تھے، سورج کی قسم کھا کے اور چاند کی قسم کھا کے وہ روشنی پھیلا جاتا، وہ گیا۔ اب تمہارا تعلق چاند سے ہے، سورج سے نہیں۔ روشنی لے لو،
رحمت لے لو، کام یہ ہے نگرانی اس کی، چاند کے بغیر تم دین کا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ چاند ہو تو رمضان ہو، چاند ہو تو عید ہو، چاند ہو تو زکوٰۃ واجب ہو، چاند ہو تو حج کا مہینہ آئے، ہر جگہ کا عمل چاند سے متعلق۔ اب چاند دیکھو اور پھر عمل کرو، ہر دین کے لوگوں پہ سورج دیکھیں، چاند، اور اس میں بھی ہم نے ایسی ایسی شرطیں رہی کہ تمہارا دل کھل جائے اگر پاکیزہ قلب ہے۔ ہم نے کہا کہ رمضان کا چاند ہوگا، کبھی 30 روزے ہوں گے اور کبھی 29 روزے ہوں گے، اور پھر تم نے جب 29 پورے کیے تو اسی دن سے تم نے انتظار شروع کر دیا۔ 28 کو آغاز کیا، 29 کا پورا دن تم نے انتظار میں 12 گھنٹے گزارے۔ آج عید کا چاند دیکھنا، کیوں 30 کی آس کیوں نہیں لگائی، 29 کی آس کیوں لگائی؟ نہیں، اگر 29 کا ہو گیا تو خوشی زیادہ ہے، اور 30 کا ہوتا تھا وہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ 29 کی شب نیند نہیں آئی، جانے ہو کہ نہ ہو، لیکن 30 کو سب سوتے ہیں، کل تو عید ہے ہی ہے۔ انتظار ختم ہو، فلسفہ انتظار سمجھانے کے لیے 29 رکھی کہ جو انتظار میں مزہ ہے وہ عید کے چاند سے سیکھو۔ اس لیے 12ویں چاند کو چھپایا ہے تاکہ آمد کا انتظار کرو اور انتظار کی لذت کو جانو۔ اگر ہم تاریخ بتا دیتے فلاں سچ میں آئیں گے فلاں تاریخ میں تو تم لیٹ کے سو جاتے۔ انتظار کون کرتا؟ نہ بتا کے غیبت کی تاریخ پردہ اٹھنے کا سما نہیں بتایا تاکہ سو نہ سکو۔ انتظار تاکہ انتظار کے لطف کو سمجھو، تاکہ تمہاری سمجھ میں آئے انتظار کی کیفیت کیا ہے۔ اب مزہ وہی جانے انتظار کا جس نے کیا ہو اسی کا انتظار ہے۔ اس لیے کہ لذت رکھ لی انسان کے لیے کہ انتظار، تو پھر انتظار سے نام ہوئی منتظر رہی منتظر کی۔ اور اقبال نے تو کہا ہے حقیقت منتظر نظر لباس مجاز کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ آج اگر اقبال زندہ ہوتے تو سب مل کے کہتے اس سے بڑا شعر کیا ہوگا کہ جس کا انتظار ہے وہ آئے تو سجدے ہوں، اور ایک سجدہ نہیں۔ اقبال کہنے انتظار میں لاکھوں سجدے جمع کر لیے، بس وہ آیا اور ادا ہونا شروع۔ تو اگر اقبال سے کوئی پوچھے یہ منتظر کون ہے اور کیوں بلا رہا ہے کہ پردے سے باہر آ جا، تو جواب بھی شاعر نے پھر اقبال کا دے دیا، یہ گلے ریاض حبیب ہے اسے ڈھونڈ گلشن ناز میں۔ یہ گلے حبیب ناز ہے، ریاض ہے ڈھونڈ اسے گلشن ناز میں،
میرا سجدہ کوئی داغ ریا نہیں جو ملے نماز میں. ایک ہی مشاعرے میں دو شاعر میں بات آرزو لگتا انہوں نے بھی غزل کہی اسی زمین میں نہیں غزل کہی. تو اب فیصلہ کر لیجیے کہ اقبال اگر ہوتے تو کہتے شعر اور یہ شعر اگر آتا تو کیا ہوتا. یہ بے نمازی سے آ گئے, یہ بے نمازی کہاں سے کہہ رہے ہیں میرا سجدہ کوئی داغ ریا نہیں جو ملے نماز میں. لیکن اگر وہ ہوتے زندہ, وہ اگر زندہ ہوتے تو کسی کی مجال نہیں تھی تو کہتا کہ یہ بے نمازی کہاں سے آ گیا. اس لیے کہ ان کے ماتھے پر سجدے کا نشان اور ان کی تصویر میں بھی نظر آ جائے گا پورا نشان تھا سجدے. اور ایسے نمازی میں نے تو کم دیکھے, اللہ ایک سے عبادت گزار, لیکن میں نے سنانے جا رہا ہوں میں نے ایسا نہیں. ایک ہندو شاعر ہے, ان کا شاعر تھا اور ان سے شاعری سیکھی. ایک غزل اس نے لکھوائی سے انہوں نے دی لی, اس نے پڑھی اور اس کے بعد پڑھنے لگا استاد آپ نے یہ ایک لفظ اس شعر میں غلط استعمال کیا ہے. انہوں نے کہا لاؤ لال پینسل سے انہوں نے دائرہ بنایا, کہا میں بدل دوں گا لفظ میں بدل دوں گا. گھر چلے گئے. اب وہ شاعر کہتا ہے کہ میری ایک عادت تھی, سونے سے پہلے میں تکیہ کے نیچے دیوانے غالب رکھتا تھا. سونے سے پہلے ایک غزل روز غالب بھی پڑھ پڑھ سوتا تھا. تو عادت کے مطابق میں سونے گیا, رات آدھی ہو چکی تھی. میں نے دیوانے غالب اٹھایا اور میں نے غزل پڑھنا شروع کی. استاد کے جس لفظ کو میں نے غلط کہا تھا غالب کے پہلے شعر میں وہی لفظ اسی طرح استعمال ہوا تھا جیسے میرے استاد نے کہا. میں نے پھر غالب کی غزل نہیں پڑھی, دیوان بن کر کے تکیہ کے نیچے رکھ دیا اور ڈرائیور سے کہا گاڑی نکال. حالانکہ ان کا گھر بمبئی میں میرے گھر سے بہت دور تھا, لیکن میں پہنچ گیا. میں نے ان کے کمرے میں روشنی دی تو میں سمجھ گیا کہ وہ جاگ رہے ہیں. میں نے پیغام بھجوایا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے بلا لیا اور جیسے ہی میں اندر کمرے میں گیا انہوں نے کہا بیٹھو میں ابھی آیا. یہ بھی بات انہوں نے عادت کے خلاف تھا, ورنہ جب میں جاتا تھا تو فوراً میرے پاس بیٹھ جاتا تھا. اس دن کا بیٹھو میں ابھی آتا ہوں. وہ اندر چلے گئے. تھوڑی دیر میں نے انتظار کیا. کچھ دیر کے بعد وہ آئے. جیسے ہی وہ آئے میں نے کہا کہ وہ لفظ جو میں نے اعتراض کیا تھا وہ آپ کا لفظ, کہ آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں آگے کچھ نہیں کہنا, یہ پوچھو کہ میں تمہیں بٹھا کے گیا تھا. کہ استاد کہاں گئے؟ کہ میں گیا تھا 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھنے کہ اللہ نے اس کو عقل دے دی اور اس کے سمجھ میں آ گیا. تو اپنے لفظ پہ کسی کو اتنا ناز ہو کہ ہر لفظ پہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہو, ایسا نمازی میں نے کہا مجھے نہیں نظر آیا. دنیا میں تو نہیں, ہاں دین میں ہے. اور وہ ایسا سجدہ گزار
کہ پیغمبر سے خطاب لیا پیدا ہونے سے پہلے. پیغمبر کی حدیث ہے، فرمان رسول میرا ایک بیٹا جس کا خطاب زین العابدین ہوا. اور پھر سرکار نے بتانا شروع کیا کہ محشر کے میدان میں جب سارے انبیاء سارے اوصیاء ایسے میں اللہ کی طرف سے پکار ہوگی تم میں زین العابدین کون؟ تم میں زین العابدین کون؟ تو کسی نبی کی عبادت کم نہیں، لیکن سب چپ ہو جائے. جب کئی بار پکار ہوگی تو میرا یہ بیٹا خود آگے بڑھے گا اور کہے گا بارگاہ الہی میں حاضر ہوں، اگر میں زین العابدین ہوں تو تیرا یہ حقیر بندہ تیرے سامنے ہے. تو اللہ کہے گا بے شک تم ہی زین العابدین. تو دنیا کی گواہی اسے نہیں چاہیے، رسول نے گواہی دی، اللہ نے گواہی دی، وہی تو زین العابدین. اس کی نمازوں کا گواہ اللہ ہے اور نبی ہے، اس لیے کہ اس نے جیسے سجدے کیے ان سجدوں کی مثال نہیں ملی. اس نے ہر نعمت میں سجدہ کیا. دو مومنوں میں لڑائی ہو گئی، صلح کرانے پہنچ گئے، صلح کرا دی، پھر سجدہ کیا شکرانے میں. درخت لگائے، پودے نکلے، وہیں پہ سجدہ کیا شکرانے کا. یعنی شکرانے کے سجدوں سے زمین کو بو دیا. سوال یہ کہ ایک ہی امام اتنے شکرانے کے سجدے کیوں کرتا؟ علی نے زندگی میں ایک شکرانے کا سجدہ کیا تھا اور وہی کائنات کا پہلا شکرانے کا سجدہ تھا. واجب سجدے کے علاوہ وہیں سے ایجاد ہوا شکرانے کا سجدہ. کائنات میں پہلا سجدہ علی نے کیا شکرانے کا، اور وہ اس وقت کیا کہ جب رسول اللہ نے کہا میرے بستر پہ سو جاؤ تو علی نے پوچھا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو رسول اللہ نے کہا بس سو جاؤ. اسی وقت وہیں پہ شکر کا سجدہ کیا کہ نبی کی جان بچ گئی. یہ علی کا پہلا دنیا کا سجدہ شکرانہ تھا. پیغمبر کی ذات بچا اور زین العابدین کے شکرانے کے سجدے تھے پورا گھر لٹا. کیا مطلب یہ کہ اس طرح قربانیوں کو قبول کیا ہے اللہ کہ اس کا شکر جب تک ادا کیا جائے کم ہے. ایسی کسی نبی کی شہادت قبول نہیں ہوئی جیسی حسین کی قبول. یہ ہوتا کیا ہے، بڑے لوگ نظر نہیں لیتے، بڑے لوگ نظر نہیں لیتے. اس کا ایک طریقہ ہوگا، بادشاہ کو نظر پیش کی جاتا ہے، وہ ہاتھ لگا دیتا ہے، وہ واپس چل جاتا ہے. آپ درگاہ میں جائیں، روزے میں جائیں، کوئی چیز چڑھائیں خدام آپ کو واپس کر دے گا. ایک شیرمال لے کے جائیں، چڑھایا گا زنگی سے چھلائے گا، آپ کو واپس نظر قبول ہو گئی. نہیں سمجھے آپ، ابراہیم سے نظر مانگی، ہاتھ لگایا، واپس لیکن اگر ہر بڑا آدمی نظر میں ہاتھ بھی لگا رکھ بھی لگا، اس لیے اس نے کہا خون حسین میں خود نظر ایسے قبول ہوئی. زری پہ لکھا ہے لائٹ سے ٹیوب، سرو ٹیوب لائٹ سے زری حسین نے لکھا. حسین کا خون وہ خود تو اس کا انتقام کیسے ہوگا؟ کون ہے؟ یعنی وہ خزانے قدرت میں سب سے قیمتی شے ہے، یعنی نظر حسین کو قبول کیا. شکرانہ کون کرے؟ بڑا ہی بیٹا تو کرتا ہے، اسی کو اللہ نے بچایا.
وہ کرتا رہا شکرانے کے سجدے، شکرانے کے سجدے، شکرانے کے سجدے، کہ زمین بس گئی اس کے سجدوں سے۔ اتنے سجدے کیے، اتنے سجدے کیے کہ اگر اس کے سجدے کائنات میں تقسیم کیے جائیں تو پوری دنیا سجدہ گزار بن جائے۔ لامتناہی خطاب دینے والا خدا خود ہے، اس لیے گواہی موجود ہے، اس لیے جہاں تک چاہے آپ سوچتے چلے جائیں۔ لیکن کیا صرف عبادت گزار کا کام یہ ہے کہ وہ ساری زندگی عبادت کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا؟ نہیں، یہ حکم نہیں۔ سب سے مشکل امامت اس کی تھی چوتھے چاند۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اکیلا بچا تھا، وہ اکیلا بچا تھا، کوئی اس کا ناصر نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں۔ 72 ساتھی حسین لے کر گئے، زین العابدین نے کوئی ساتھی نہیں چنا، اپنے سجدوں کو 72 ساتھی بنا لیا۔ گواہی کی 2 آنکھوں کو رکھ دیا، اور یہ امام، اور یہ امام مشکل منزل اس لیے کہ امام پر واجب ہوتا ہے کہ جب کوئی جہاد ہو اور جتنے لوگ مارے جائیں تو ان کے پورے خاندان، ان کے بچوں کی پرورش، ان کے اہل عیال کی پرورش امام پہ واجب ہوتی ہے۔ 72 آئے تھے تو یہ 72 نہیں مارے گئے، یہ 72 گھر اجڑے گئے، اور ایک گھر سے 10 گھر چلتے ہیں، عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں، پوری برادری ہوتی ہے۔ ایک مارا جائے تو جانے کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ تو یہ پاکستان اجڑ رہا ہے، یہ گھر نہیں اجڑ رہا، یہ پاکستان اجڑ رہا ہے۔ اجڑ جتنا چاہے اجاڑیے، ماریے، ایک دوسرے کو کھا جائے، مار دیجیے، برباد کر دیجیے، ملک کو گھروں پہ یلغار کر دیجیے، حل چلا دیجیے۔ اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ لیکن امام نے اجڑے گھر پہ گھر بسائے۔ یہ فکر ہونی چاہیے جوانوں کی کہ اجڑے گھروں کو بساؤ، نہ کہ بسے گھروں کو اجاڑو۔ تو امام نے حبیب ابن مظاہر کا بیٹا دیا زوجہ، مسلم ابن اوسجہ کی زوجہ دیا، زہیر عین کی زوجہ دیا، ان کا بھی گھر ہے، عابد شفیع ہلال، جس کا بھی نام لیجیے صحیح، سب کے گھر تھے، سب کے بچے تھے۔ تو اب یہ بتاؤ 72 خاندانوں کی پرورش ایک اکیلا، وہ بھی قید کاٹ کے آیا ہے۔ ابھی میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، فضائل پڑھ رہا ہوں امامت کے، کہ ایک چاند چنا ہے میں نے 12 چاندوں سے، اس لیے کہ عزا اس پہ ختم ہو گئی، اس کی عطا کرتا ہے یہ عزا، الوداع اس کو خراج، اس کو خراج، گھر جس کا اسی کی اولاد، وارث بیٹھا ہے آپ انہیں امام کی اولاد، تو مجلس کہیں پہ ختم ہو جائے امام کے ذکر خیر پر، تو گھر بھی چلانے ہیں، پھر اپنے جو واپس آئے، جو خاندان کے افراد، ان کے بھی گھر اجڑے۔ کہتے ہیں 57 گھر مدینے میں بنی ہاشم کے اجڑے ہوئے، مرے 18-20 سے گھر کئی اجڑ گئے، اس لیے کہ ایک کے 12 بیٹے تھے، عقیل کے 12 بیٹے تھے، تو عقیل کا ایک گھر نہیں تھا، 12 گھر تھے۔ جعفر طیار کی اولاد، علی کے اپنے 11 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، حسین اور عباس کے بعد کہ سارے چھوٹے بھائی، تو 11 گھر تو یہ اجڑے تھے۔ پھر بہنیں بھی ساتھ تھیں، وہ دوسری جگہ پہ آئی تھی، ان کے گھر بھی اجڑے تھے، اس لیے کہ علی کے داماد بھی مارے گئے تھے۔
تو گھروں پہ گھر اجڑتے چلے گئے. اب سید سجاد کے سامنے اجڑے ہوئے گھر اور یتیم بچے ہیں اور بیوائے عورتیں ہیں اور سرپرستی کرنا ہے امام. تو کیا صرف آنسوؤں سے ہوگی اور سجدوں سے ہوگی؟ آنسوؤں سے ہوگی اور سجدے سے ہوگی؟ نہیں، وہی جج کی پائی ہوئی زمین، علی کے لگائے پودے، اسی خوش زمین پر پانی بہا دیا اور زراعت شروع کر دی. ہاتھ امام پر لگا، زمین میں ایک دانے پر 1000 دانے بھی، زراعت بڑھتی گئی، امام باغ لگاتے گئے. جب ہر درخت پہ ایک سجدہ شکرانہ ہو تو کتنے درخت نکلیں گے ایک بیج سے. اور باغات لگتے گئے اور کھجوروں کے باغ کے انبار لگ گئے، یہاں تک کہ اتنا بڑھایا باغبانی کو کہ 2 لاکھ غلام کام کرتے تھے زراعت کی زمینوں پر. اور ان کی نگرانی کوئی نگرانی، ایک رجسٹر کر دیا جاتا، اس میں اپنا نام لکھ دو، حاضر نہیں، کوئی غلطی ہو تو لکھ دیں. ایمانداری سے انہوں نے لکھ دیا. جب عید آنے والی تو رمضان کے آخر رجسٹر کھولتے اور پڑھتے اور ہر ایک کی خطا کو سناتے کہ تم نے اپنے بارے میں یہ لکھا، جاؤ نے تمہیں معاف کیا. کل عید ہے، عید منانا تو کربلا والا نہ بھول جانا. گویا زراعت بھی ہے اور عزاداری بھی ہے. عید منانا ہمیں نہ بھول جانا، ہمارے گھر پہ نہ بھول جانا. وہ پھل اونٹوں پہ بھرے جاتے فلسطین میں ملتے، شام میں ملتے. کہتے ہیں امام سے زیادہ امیر مدینے میں کوئی نہیں جاتا. لوگ قرض لیتے، امام سے قرض لیتے، امام سے رقم لیتے. اور پھر سخی کا گھر تھا، سخی کا دروازہ تھا، سائل کے واپس جاتا نہیں. یہ تو آپ نے سن لیا کہ امام کے فضائل. اب مسائل کتنے ہیں اس کے؟ کسی امام پر اتنے مسائل نہیں گزرے جو زین العابدین کے گزر گئے. اس لیے کہ کربلا میں حسین نے 72 لاشیں اٹھائے، لیکن قبریں سید سجاد نے بنائی. یہ سید سجاد کے حصے میں، لیکن لاشیں سید سجاد کربلا میں نہیں اٹھائی. لیکن سید سجاد کو بھی سب سے زیادہ لاشیں اٹھانا پڑا، اس لیے کہ کربلا کی جتنی بھی بیاں آئیں سب کو دفن سید سجاد نے کیا. مسائب پڑھتے گئے، مسائب پڑھتے گئے. ام رباب کو دفن کیا تو علی اصغر کی شہادت یاد آئی. ام لیلہ کا جنازہ اٹھایا تو علی اکبر یاد آیا. لیکن قیامت تو سید سجاد پہ جب تھی کہ جب پھوپھی زینب کو دفن کیا تو کیا یاد آیا؟ کربلا یاد آئی کہ کوفہ یاد آیا، کہ شام یاد آیا، کہ شام کا بازار یاد آیا، کہ شام کا دربار یاد آیا. اور پھر یہ سید سجاد تھے کہ جب سید سجاد پھوپھی کا خطبہ سن رہے تھے تو فخر سے سر کو بلند کیے کہ میری پھوپھی لہجے علی میں بات کر رہے ہیں. لیکن جب سید سجاد نے خطبہ دیا تو زینب کی نگاہوں نے اپنے لال کی بنانے لگی کہ تم نے دادا کی فصاحت اور بلاغت کو اس بھرے دربار میں زندہ کر دیا. اس طرح پھوپھی بھتیجے ایک دوسرے کو سہارا دیے ہوئے واپس کربلا تک آ رہے. ایک منزل تھی کربلا جو زینب کے لیے بہت بڑی تھی. راستہ اس لیے بچا تھا کہ ہم مدینے نہیں جائیں گے، کربلا ہو کر جائیں گے.
تاکہ میں دیکھ تو لوں کہ بھائی کی قبر بن گئی اور زائر اس طرح آتے ہیں تاکہ میں زیارت کی بنیاد رکھوں۔ آئیں زینب کربلا آئیں، گریہ کیا، فرش ازا بچھایا، قریوں اور دیہاتوں کی خواتین آ گئیں، بنی اسد کی عورتیں آ گئیں، مجلس منعقد ہوئی، حضرت زینب نے مسائل پڑھے اور سب سے پہلے قبر حسین پر جو مسائل پڑھے وہ یہ پڑھے، بھیا تم نے سکینہ کو میرے حوالے کیا، تمہاری امانت میرے ساتھ ہے، لیکن میں سکینہ کو ساتھ نہ لا سکی، اس لیے کہ سکینہ کی قبر زندان شام میں بن گئی۔ زینب نے جب یہ مسائل پڑھے ہوں گے تو کتنا گریہ ہوا، بھائی سے شکوہ نہیں کیا کہ مجھ پر کوفے کے بازار میں کیا گزری، بھائی سے شکوہ نہیں کیا کہ شام کے بازار میں کیا ظلم ہوا، بھائی سے شکوہ نہیں کیا کہ دربار میں کیا ظلم ہوا، بھائی سے بس باتیں کرتی رہی، بھائی کی باتیں کرتی رہی، بھائی کی اولاد کی باتیں کرتی رہی، اس لیے کہ دل کا راز بیٹی کسی کو نہیں بتاتی، نہ بھائی کو بتاتی، نہ باپ کو بتاتی ہے، بیٹی دل کا راز صرف ماں کو بتاتی ہے۔ نانا کے روضے پہ پہنچی تو وہاں مجلس پڑھی اور جو مسائل پڑھے ہوئے تھے، نانا آپ کا گھر کربلا میں لٹ گیا، میں آپ کے نواسے کی سنانی لائی ہوں، آپ کے گھر کے اجڑنے کا قصہ دینے آئی ہوں۔ اور پھر کہا نانا جب پردیس جاتے ہیں تو بزرگوں کے لیے کوئی تحفہ لاتے ہیں، زینب بھی آپ کے لیے تحفہ لائی ہے، یہ کہہ کر آغوش سے خون بھرا کرتا نکالا اور قبر نبی پہ ڈال دیا، کہا یہ آپ کے نواسے کا وہ خون بھرا کرتا ہے جو تیروں سے چھلنی ہے، لیکن نانا کو یہ نہیں بتایا کہ بازار شام میں کیا گزری، کوفے کے بازار میں کیا گزری، دربار میں کیا ظلم ہوا۔ ہاں جب رات آئی تو بھتیجے کے پاس آئی، کہا میرے لال سید سجاد میں جنت البقیع جانا چاہتی ہوں۔ بیٹے نے کہا پھپھی اماں جائیے، آپ کو کون روکتا ہے؟ کہا میرے ساتھ کوئی نہ جائے، میں اکیلی جانا چاہتی ہوں۔ چادر اوڑھی لیکن فضہ کہاں ساتھ چھوڑتی، پیچھے پیچھے چادر سنبھالے ہوئے چلی۔ فضہ گواہ ہے کہ میری بیوی نے کربلا سے کوفے، کوفے سے شام، شام کے بازار سے دربار تک حیدر کرار کی شجاعت کی طرح ہر جگہ پر کہیں بھی تھکی ہوئی نہیں لگتی تھی، لیکن جب جنت البقیع کے دروازے پر پہنچی تو فضہ کی آنکھوں نے یہ دیکھا کہ میری شہزادی نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا اور اس کے بعد پیروں سے اٹھ نہ سکی، بلکہ گھٹنوں کے بل اور کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی ماں کی قبر پہ پہنچی، رخسار ماں کی قبر پہ رکھا اور اس کے بعد کہا رات اندھیری ہے، میں بازو سے چادر ہٹاتی ہوں، اٹھ کر بیٹی کے بازو پر رسی کے نشان، ماتم حسین، ماتم